السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ وتبعہ اجمعین، اما بعد۔ تصوف منہاج العابدین ہے نا، کہاں پہنچے ہم؟ فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله ولكنه لا يدري كيف يعبد وماذا يلزمه في خدمته بظاہرہ و باطنہ۔ نعم، پہلے بتائے تھے عبادت کی راستہ میں یا جنت کی راستہ میں داخل ہونے کے لیے سب سے پہلے اللہ کی طرف سے یہ فکرہ ہمارے دل میں الہام طور پر آنا چاہیے، مطلب اللہ کی خاص عنایت اور توفیق سے نوازا ہونا چاہیے سب سے پہلے۔ اگر وہ اللہ کی عنایت اور توفیق آ گئے تو آدمی کیا کرے گا؟ اپنے خود کے بارے میں سوچیں گے، ماشاء اللہ بھائی بہت سارے نعمتوں سے منعم ہوں، یہ سب تمام نعمتوں کے پیچھے ایک منعم تو ضرور ہوگا، وہ منعم اللہ تبارک و تعالی ہے۔ وہ منعم حقیقی کو خدمت کرنا اور اطاعت کرنا ضروری ہے، اگر نہیں کیے تو یہ نعمت وہ ہٹانے پر وہ قادر ہے، اور وہ اللہ کی خدمت و اطاعت کرنے سے اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، نہ کرنے سے اللہ تعالیٰ عقاب دے گا۔ اس طرح کی امور کے بارے میں سب وہ غور و فکر کر کے، نظر و فکر کر کے اس کا دل میں پہلے اللہ کے بارے میں علم و معرفت حاصل کرنا چاہیے۔ علم و معرفت حاصل کرنے کے لیے نظر و استدلال کرنا چاہیے، اور علماء آخرات سے پوچھنا چاہیے، اور ان لوگ سے دعا مانگنا چاہیے۔ یہ سب کر کے سب سے پہلے علم و معرفت حاصل کرنا۔ فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغیب، فعند ذلك اس وقت یعنی اللہ کے بارے میں یقین و معرفت ایسا غور و فکر کر کے حاصل کرتے وقت تبعثه هذه المعرفة والیقین، یہ یقین اور معرفت آدمی کو ابھارے گا۔ تبعثه کا معنی آدمی کو، بندہ کو ابھارے گا۔ هذه المعرفة والیقین بالغیب، یہ معرفت اور غیبی چیز کے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں جو یقین ہے، یہ یقین و معرفت آدمی کو ابھارے گا۔ کس چیز پر ابھارے گا؟ علی التشمیر، علی جو ہے تبعث سے متعلق ہے، علی التشمیر للخدمہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کو خدمت کرنے کی طرف کوشش کرنے پر۔ تشمیر کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنے پر، اللہ کی خدمت کے لیے۔ والاقبال علی العبادہ، اور اللہ کی اطاعت کرنے پر، متوجہ ہونے پر اس کو ابھارے گا۔ یہ علم و یقین کس کو عبادت کرنا؟ لہذا السید المنعم، یہ آقا کے لیے جو بہت ساری نعمتوں سے نوازا کیا، اور الذی طلبہ فوجدہ، ایسی منعم جس کو وہ ڈھونڈا تھا پھر وہ پایا ہے، وعرفہ بعدما جہلہ، پہلے نہیں جانتا تھا، نہ جاننے کے بعد پھر پتہ چلا، ایسا جو منعم ہے وہ سید اور منعم کو عبادت کرنے کی طرح متوجہ ہونے پر اس کو ابھارے گا۔ یہ علم و معرفت سمجھا نہیں؟ فعند ذلك تبعثه هذه المعرفة واليقين بالغيب على التشمير للخدمة والإقبال على العبادة لهذا السيد المنعم الذي طلبه فوجده وعرفه بعدما جهله۔ علی کل حال وہ اللہ کی خدمت، اللہ کی عبادت کی طرح متوجہ ہونے پر اس کو ابھارے گا، یہ علم اور یقین، سمجھا؟ ولیکنہ لا یدری،
لیکن بندہ کو پتہ نہیں ہوگا کہ کیف یعبدہ، وہ اللہ کو کیسے عبادت کریں گے، وماذا یلزمہ فی خدمتہ بظاہرہ و باطنہ، آواز ہے نا، ولکنہ لا یدری، لیکن بندہ کو جانتا نہیں کیف یعبدہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کو کیسے عبادت کرے گا، وماذا یلزمہ فی خدمتہ بظاہرہ و باطنہ، اپنے ظاہر و باطن سے اللہ کا خدمت کرتے وقت کیا کیا کرنا لازم ہے یہ نہیں جانتا ہے بندہ کو. فبعد حول هذه المعرفة بالله سبحانه جهد حتى يتعلم ما يلزمه من الفرائض الشرعية ظاهرا وباطنا. فبعد حول هذه المعرفة بالله، تب اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کی یہ خطرناک رکاوٹ کے بعد، حول کا معنی بیانک والا رکاوٹ، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنا ایک رکاوٹ ہے، بیانک ہے، وہ حاصل کرنے کے بعد جہیدہ، آدمی جو ہے کوشش کرنا چاہیے حتیٰ یتعلم، پڑھنے کے لیے، ما یلزمہ من الفرائض الشرعیہ، شرعی فرائض میں سے جو کچھ لازم ہے وہ پڑھنے کے لیے. شرعی فرائض ظاہری بھی ہے، ظاہراً و باطناً، ظاہری بھی ہے اور باطنی بھی ہے. نماز، روزہ، حج وغیرہ جو ہے فرائض شرعیہ ہے اور ظاہریہ ہے، اور فرائض شرعیہ باطنیہ بھی ہے. مثال طور پر کیا ہے؟ خوف، خشیت، تواضع، اس طرح جو دل کی اوصاف ہے آدمی کا دل میں تو ہونا ضروری ہے، وہ سب فرائض شرعی ہے لیکن باطنی ہے. یہ سب پڑھنے کے لیے آدمی کوشش کرنا. تو پہلے معرفت، اللہ کے بارے میں معرفت حاصل کرنے کے بعد اللہ کے عبادت کرنا چاہیے. عبادت کرنے کی طرف جوش آئے گا، لیکن عبادت کرنے کے لیے عبادت کے بارے میں تو علم ہونا چاہیے. تو وہ فرائض شرعیہ ظاہری اور باطنی پڑھنے کے لیے وہ کوشش کرنا. سمجھا؟ فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ الْعِلْمَ وَالْمَعْرِفَةَ بِالْفَرَائِضِ انبعث لِيَأْخُذَ فِي الْعِبَادَةِ وَيَشْتَغِلَ بِهَا. اچھی طرح سننا چاہیے. فَلَمَّا اسْتَكْمَلَ، جب بندہ نے مکمل کیا العلم والمعرفہ، پہلے اللہ کے بارے میں علم اور اللہ کی خدمت میں جو فرائض شرعیہ ہے اس کے بارے میں جانکاری، وہ دونوں مکمل کیا، تب انبعثا، آدمی جو ہے تیار ہو جائے گا لیأخذ فی العبادہ، عبادت شروع کرنے کے لیے، ویشتغل بها، اور عبادت میں مشغول ہونے کے لیے آدمی تیار ہو جائے گا. فنظر، تب دوبارہ وہ غور و فکر کرے گا. فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ جِنَایَاتٍ وَذُنُوبٍ، تو اس کو پتہ چلے گا کہ وہ بہت ظلم کیا ہوا آدمی ہے، بہت گناہگار آدمی ہے. وَهَذَا حَالُ الْأَكْثَرِينَ مِنَ النَّاسِ، یہ لوگوں میں سے اکثر لوگوں کی حالت ایسا ہے. سمجھا نہیں؟ سب سے پہلے غور و فکر کر کے، نظر و فکر کر کے اللہ کے بارے میں معرفت حاصل ہوا، تو وہ اللہ کا خدمت کرنا چاہیے. وہ جوش آتے وقت عبادت کے اور خدمت کے بارے میں پڑھنا چاہیے. تب عبادت کے بارے میں فرائض شرعیہ کا علم حاصل کیا. معرفت، علم دونوں ملنے کے بعد اللہ کی خدمت اور عبادت کے لیے کھڑا ہوا، تیار ہو گیا. تب اس کو پتہ چلا میں ایسی حالت میں، یہ مالک الملوک، تمام بادشاہوں کا بادشاہ، اس کی خدمت کے لیے اس حالت میں کیسے جاؤں؟ میں جو ہے گندا آدمی ہوں، بدبو والا آدمی ہوں. ایسا گندگی اور بدبو کے ساتھ وہ آقا کے سامنے میں کیسے جاؤں؟ یہ سوچائے گا. گندگی اور بدبو سے مطلب کیا ہے؟ ظاہری گندگی نہیں، پھر کیا ہے؟ دل کی گندگی ہے. دل کی گندگی ہے، دل کی بدبو ہے. دل کی گندگی اور بدبو کیا ہے؟ گناہ ہے. کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون.
سمجھا؟ تب وہ ہٹا کے صاف کر کے پھر جانا چاہیے. وہ صاف کرنا کیسے ہے؟ توبہ کر کے. تب تیسرا رکاوٹ آ جائے گا، اس کو عقبۃ التوبہ کہا جاتا ہے. سمجھا؟ گناہ جو ہے بدبو والا گندگی ہے، لیکن ہمارے آنکھ سے دیکھنا نہیں سکتا ہوگا شاید، لیکن بزرگان کرام کو، اولیاء کرام کو، انبیاء کرام کو وہ گندگی اور بدبو سب محسوس کر سکتا ہے لوگوں سے. سنینا امام الاعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ بہت بڑے صاحب کرامات ولی تھے. ان کی ایک کرامات یہ تھی کہ اگر کسی نے وضو کیا، یہ وضو کا پانی جو ہے اس کا بدن سے گرتے وقت، حدیث شریف میں نا وضو کا پانی کے ساتھ گناہ بھی گر جاتا ہے. امام اعظم رضی اللہ عنہ وہ پانی دیکھ کے ان کو دیکھنے کا قدرت اللہ تعالیٰ دیا تھا. فلان کیا کیا گناہ کیا اپنے آنکھ سے، فلان کیا کیا گناہ کیا اپنے ہاتھ سے، فلان کیا کیا گناہ کیا اپنے پیر سے. وضو کا پانی دیکھے، وہ پانی استعمال کیا آدمی جو ہے نا، اس کا گناہ گن کے بولنے کا قدرت، کرامت کا قدرت اللہ تعالیٰ دیا تھا کس کو؟ امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. لیکن لاسٹ میں انہوں نے دعا کی، اے اللہ یہ کرامت مجھ سے ہٹا دے، تاکہ دوسرے لوگوں کے بارے میں ان لوگ کا عیب میں جاننا پڑتا ہے بول کے. تو ہم کو کیا پتہ چلا؟ گناہوں جو ہے بدبو والا گندگی ہے. تب میں گناہ گار ہوں، یہ بدبو والا گندگی اٹھا کے میں اللہ کے سامنے کیسے خدمت کے لیے جاؤں، یہ سوچائے گا آدمی کو عبادت کے لیے تیار ہوتے وقت. وہ بتا رہے ہیں فَإِذَا هُوَ صَاحِبُ جِنَایَاتٍ وَذُنُوبٍ وَهَذَا حَالُ الْأَكْثَرِ مِنَ النَّاسِ فَيَقُولُ، تب بندہ بولے گا كَيْفَ أُقْبِلُ عَلَى الْعِبَادَةِ، میں کیسے متوجہ ہو جاؤں عبادت پر. وَأَنَا مُصِرٌّ عَلَى الْمَعْصِيَةِ، میں جو ہے گناہ پر دائم رہنے والا ہوں. متلطف بها، گناہوں سے میں گندا ہوں. فَيَجِبُ عَلَيَّ أَوَّلًا، اسی لیے پہلے میرے اوپر واجب ہے ان نتوب الیہ، اللہ کی طرف توبہ کرنا، تاکہ لیغفر لی ذنوبی، اللہ تعالیٰ میرے تمام گناہ بخشش دے. وَيُخَلِّصَنِي مِن نَصِرِهَا، گناہوں کی قیدی سے اللہ تعالیٰ مجھے بچا دے. وَيُطَهِّرَنِي مِن أَقْدَارِهَا، گناہوں کی گندگیوں سے اللہ تعالیٰ مجھے پاک کر دے. فَأَصْلُحَ لِلْخِدْمَةِ، پھر میں اللہ کی خدمت کے لیے صلاحیت رکھوں. وَبِسَاطِ الْقُرْبَةِ، اللہ کی قریب والے بستر میں جانے کی میں صلاحیت رکھوں. ایسا سوچتے وقت فَتَسْتَقْبِلُهُ ہا ہونا، آدمی کو ادھر سامنا کرے گا عقبۃ التوبہ، توبہ کی رکاوٹ. سب سے پہلے معرفت اللہ، پھر العلم بشرائع دین اللہ، تیسرا والا ہے عقبۃ التوبہ. پہلے والا دونوں ایک ہی ہو کے بھی گن سکتا ہے، علم و معرفت. پہلے اللہ کے بارے میں، پھر اللہ کی خدمت کرنے کی صورت کے بارے میں علم چاہیے. پھر خدمت کے لیے تیار ہوتے وقت خدمت کرنے والا پاک ہونا چاہیے گندگیوں سے، وہ توبہ کر کے. توبہ کا لغوی معنی کیا ہے؟ تاب یتوبو کا معنی کیا ہے؟ توبہ اوبہ دونوں ایک ہی معنی ہے. تابہ کا معنی رجع، اوبہ رجوع، لغوی معنی وہ ہے. التوبۃ لغتاً الرجوع، مطلق الرجوع، یعنی جو بھی چیز سے ہو لوٹنا، رجوع کرنا، چاہے کسی جگہ میں جا کے وہاں سے لوٹنا ہو، کمرہ سے لوٹنا ہو، باتھ روم سے لوٹنا ہو، ہر طرح کے رجوع کے لیے توبہ لغتاً کہا جاتا ہے. اوبہ بھی بولتا ہے، آب یا آب، آب یا اوب، اوبہ. مکھی کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذباب کہا جاتا ہے. مکھی کو ملیالم میں ایچا کہا جاتا ہے. ایچا.
ذباب. مکھی کو ذباب کہنے کا وجہ کیا ہے؟ ذبا کا معنی بھگایا گیا، آبا کا معنی واپس آ گیا. مکھی ایسا نہ بھگایا جاتا ہے، جلدی واپس آ جاتا ہے، اس لیے بھگاتے پھر واپس آتے، اس لیے ذبا آبا، ذبا پلس آبا وہ ہے ذباب. علی کل حال توبہ کا لغوی معنی الرجوع لکھنا چاہیے. مطلق الرجوع وہ ہے توبہ کی لغوی معنی. توبہ کی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ دیکھو، الرجوع التوبۃ شرعا الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه. یہ ہے توبہ کی تعریف، اصطلاحی تعریف. الرجوع عما كان مذموما في الشرع الى ما هو محمود فيه. شرع میں جو مذموم تھا اسے لوٹنا، شرع میں جو محمود ہے اس کی طرف. شرع میں مذمت کی لائق جو امور ہے، مذمت کی لائق جو امور ہے وہ چھوڑ کے تعریف و ثنا کی لائق جو امور ہے شرع میں اس کی طرف لوٹنا. سنیما دیکھنا مذموم فی شرع، لوٹ کے پھر محمود فی شرع کی طرف لوٹنا. تب انبیاء کرام توبہ کرتے ہیں نا، استغفر اللہ العظیم پڑھتے ہیں نا، تب ان لوگ بھی مذموم فی الشرع کرتے ہو کیا؟ ہے نا، بالکل نہیں. اسی لیے علماء لوگ نے فرمایا توبہ جو ہے لہا بدایت و نہایہ، اس کو مختلف کیٹیگریاں ہیں. یہ سب ہم جو بتائیں نا تعریف، وہ ہمارے جیسے عوام لوگوں کی توبہ کی تعریف ہے. توبہ مختلف قسم کا ہے. فبدایتها التوبۃ عن الکبائر ایک قسم ہے، ثم الصغائر، ثم المکروہات، ثم خلاف الاولیٰ، ثم من رؤیت الحسنات، ثم من رؤیت انہ صار معدودا من فقراء الزمان، ثم من رؤیت انہ صدق فی التوبۃ، ثم من خاطر له فی غیر مرضات اللہ عز وجل. سنو، توبہ مختلف کیٹیگری ہے. کبائر سے توبہ کرنا وہ ہمارے جیسے عوام لوگوں کا ہے. ثم الصغائر، صغائر سے توبہ کرنا وہ بھی ہم کرتے ہیں. ثم المکروہات، مکروہات سے توبہ کرنا. ثم خلاف الاولیٰ، خلاف الاولیٰ سے توبہ. اس کے بعد دیکھیے ثم من رؤیت الحسنات. ایک بندہ جو اعمال صالحہ کرتا ہے نا، وہ ماشاءاللہ بہت حسنت ہے، ایسا گمان کرنے سے توبہ کرنا. اپنے اعمال صالحہ کے بارے میں وہ کیا ہے، حسنات شمار کرنا نہیں چاہیے. ایسا شمار کرنے سے توبہ، ماشاءاللہ وہ بزرگان کرام کی توبہ ہے. انبیاء کرام اور اولیاء کرام توبہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے بس. ثم من رؤیت الحسنات. اور پھر کیا ہے، ثم من رؤیت انہ صار معدودا من فقراء الزمان، میں بزرگوں میں سے ہوں، ایسا سوچ دل میں آنے سے توبہ کرنا. ثم من رؤیت انہ صدق فی التوبہ، میرا توبہ ماشاءاللہ بہت صادق والا توبہ ہے، یہ سوچ دل میں آنے سے توبہ کرنا. ثم من خاطر اللہ، پھر دیکھیے ثم من خاطر اللہ فی غیر مرضات اللہ، اللہ کی مرضی کے علاوہ دوسرا کسی چیز کے بارے میں دل میں خاطر آ گئے تو اس سے توبہ کرنا. ایسا بولتے بولتے یہ سب توبہ کی بدایات ہے. یعنی چند لوگوں کا، خاص لوگوں کا توبہ تھا، لیکن بہت بڑے انبیاء کرام اولیاء کرام کا توبہ پھر کیا ہے. وَأَمَّا نِهَایَتُهَا، توبہ کی نہایت، اقصی غایت. فَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ شُهُودِ فَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ شُهُودِ رَبِّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ بَدَأَ بِالتَّوْبَةِ، جب اللہ کی مشاہدات سے، مراقبات سے ایک لحظہ دل میں غفلت ہوا اللہ کی مراقبہ سے، تب ان لوگ وہ گناہ شمار کر کے توبہ کرتے. یا نہیں، اللہ کی مراقبہ کرنے سے
دل میں ایک لحظہ غفلت آ گیا تب وہ گناہ سمجھ کے وہ لوگ توبہ کرتے ہیں. وہ ہے امام شافعی علیہ الرحمہ کی توبہ سے مطلب. شکوت الی وقیع سوء حفظی فاوصانی بترک للمعاصی وارشدنی بان العلم نور ونور اللہ لا یعطى لعاصی. واقعہ رضی اللہ عنہ، امام شافعی رضی اللہ عنہ سے وصیت کیا ہے تو گناہ چھوڑنے کے لیے. گناہ سے مطلب کبائر نہیں، صغائر نہیں، مکروہات نہیں، خلاف الاولا نہیں. پھر معصیت سے مراد یہ ہے یعنی کلما غفل عن شہود ربہ طرفۃ عین بدأ بالتوبہ. اللہ کی مراقبہ سے ایک لحظہ دل میں غفلت پیدا ہو گئی تو اس کو ان لوگ گناہوں کے شمار کر کے توبہ کرتے. وہ بھی گناہ ہے ان لوگ کا نظر میں. وہ ہے حسنات الابرار سیئات المقربین وغیرہ کہنے کا مطلب. سمجھا؟ العارف باللہ ابن الفارض رضی اللہ عنہ وارضاہ ونفعنا بہ فرمایا نا ولو خاطرت لی فی سواک ارادۃ علی خاطری یوما حکمت بردتی. اگر میرا دل میں آیا اللہ تیرے علاوہ کسی چیز کے بارے میں ایک لحظہ سوچا گئے تو اس وقت میں میرے بارے میں حکم کروں، فتویٰ کروں کہ میں مرتد ہو گیا. ایسی ایک بلند مرتبہ ہے. ان لوگ کا توبات کا مطلب یہ ہے، ان لوگ یہ بھی گناہوں کے شمار کرتے ہیں. سمجھا؟ اور توبہ جو ہے بہت اہم چیز ہے. ابھی لغوی معنی ہم بتائے اور مطلق الرجوع ہے. اصطلاحی معنی بتائے الرجوع اما کان مذموما فی الشرع الی ما هو محمود فیہ. یہ ہے اصطلاحی شرعی معنی توبہ کا. پھر توبہ کی بدایت بتائے ہے فبدایتها التوبۃ من الکبائر ثم الصغائر ثم المکروہات ثم خلاف الاولا ثم من رؤیت الحسنات ثم من رؤیت انه صار معدودا من فقراء الزمان ثم من رؤیت انه صدق فی التوبۃ ثم من خاطر له فی غیر مرضات اللہ. یہ سب توبہ کی بدایت. توبہ کی نہایت اقصی غایت کیسے ہے؟ وَأَمَّا نِهَایَتُهَا فَكُلَّمَا غَفَلَ عَنْ شُهُودِ رَبِّهِ طَرْفَةَ عَيْنٍ بَدَأَ بِالتَّوْبَةِ. جب توبہ وہ ضروری ہے. ہر بلندیاں درجات حاصل ہونے کی اساس اور بنیاد توبہ ہے. دیکھیے کہ مقولہ ہے عربی زبان میں ان من لا ارض له فلا بناء له كذلك من لا توبة له فلا حال له ولا مقام. من لا ارض له فلا بناء له. ایک آدمی اس کو بالکل زمین ہی نہیں ہے تو اس کو بلڈنگ کیسے ہوگا؟ نہیں ہوگا نا. ہوا میں تو بلڈنگ بنانا نہیں سکتا. تب اگر کسی کو زمین نہیں تو اس کو بلڈنگ بھی نہیں ہوگا. اسی طرح ہے من لا توبۃ له فلا حال له ولا مقام. اگر کسی کو توبہ نہیں تو اس کو حال اور مقام حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں سب کو توابین میں داخل کر دے، متطہرین میں داخل کر دے. اللہ کے نیک بندوں میں اللہ تعالی ہمیں داخل کر دے برحمتہ وفضلہ فإنہ اکرم الاکرمین وارحم الراحمین. اللہ اور کیا ہے؟ فَيَحْتَاجُ لَا مَحَالَةَ إِلَىٰ قَطْعِهَا لِيَصِلَ إِلَىٰ مَا هُوَ الْمَقْصُودُ مِنْهَا فَيَأْخُذُ فِي ذَلِكَ بِإِقَامَةِ التَّوْبَةِ
بحقوقها وشرائطها إلى أن يقطعها فيحتاج، تب بندہ محتاج ہو جائے گا، لا محالت کا معنی بغیر شک بندہ محتاج ہو جائے گا، الی قطعها عقبہ توبہ جو ہے پار کرنے کی طرف بندہ محتاج ہو جائے گا، لیصل تاکہ وہ پہنچ جائے، الی ما هو المقصود منها توبہ سے جو مقصد ہے وہ مقصد تک پہنچ جائے۔ توبہ سے مقصد کیا ہے؟ مالک الملوک کی قربت حاصل کرنا ہے، ملک الملوک یعنی اللہ تبارک و تعالی کی خدمت، وہ مقصود کی طرف پہنچنے کے لیے وہ عقبہ توبہ پار کرنا چاہیے۔ فَيَأْخُذَ فِي ذَلِكَ وہ شروع کرے گا پھر بِإِقَامَةِ تَوْبَةِ بِحُقُوقِهَا توبہ قائم کر کے، بِحُقُوقِهَا وَشَرَائِطِهَا توبہ کی تمام حقوق و شرائط کے ساتھ، إِلَىٰ أَن يَقْطَعَهَا یہاں تک کہ وہ بھی پار کرے گا۔ توبہ کیا ہے؟ بس زبان سے استغفر اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوگا، توبہ یہ نصوح ہونا چاہیے، توبۃ نصوحا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ توبہ نصوح کیا ہے؟ نصوح ایسی توبہ، وہ توبہ بعد میں گناہ کرنے سے اس کو روکے گا۔ نصوح کا معنی نصیحت دینے والا نہیں، وہ توبہ پھر وہ کیے تو کرنے کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرنے سے اس کو روکے گا، نصیحت دے گا یہ توبہ، یعنی بعد میں توبہ کرنا، گناہ کرنا ناممکن ہوگا اس کو، ایسی توبہ کرنا چاہیے۔ کوا کی توبہ نہیں ہونا چاہیے، کاکت توبہ یعنی کوا کی توبہ نہیں ہونا چاہیے۔ کوا توبہ، کوا معلوم ہے نا، کوا کیا کرتے ہیں ماشاءاللہ، بیٹھتا ہے کہیں، گندگی کھاتا ہے، بدبو والا چیز کھاتا ہے، لیٹرن کھاتا ہے اور لاش کھاتا ہے، کھانے کے بعد پھر درخت کے شاخ میں آ کے بیٹھ کے کیا کرتے ہیں، وہ اپنے ہونٹ کو ماشاءاللہ بہت صاف کرتے ہیں، صاف کرتے وقت ہم کو لگے گا ماشاءاللہ وہ جو ہے بہت افسوس ہے، وہ لاش کھانے میں وہ بہت نفرت کرتا ہے وہ لاش سے، اسی لیے وہ اتنا صاف کرتے ہیں۔ لیکن دوسرا اور ایک بدبو والا لاش دیکھے تو وہاں بھی جا کے بیٹھ کے خوب کھائے گا ہے۔ ایسی توبہ کو کیا بولتا ہے؟ توبۃ الغراب کہتا ہے، کوا کا توبہ، یا کوا والا توبہ نہیں ہونا چاہیے۔ گناہ کرے گا پھر استغفر اللہ بولے گا، پھر موقع ملتے وقت پھر بھی توبہ کرے گا، گناہ کرے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شروط ہے توبہ کے لیے، ہے نا، انشاءاللہ بتائیں گے بعد میں۔ عقبۃ التوبہ نام کے ایک خاص باب ہے، اطلب مطابا بالندامۃ مقلعا وبعزم ترک الذنب فيما استقبل وبراءة من كل حق الآدمی وبهذه الأركان فرع وكملا۔ زین الدین المخدوم المعبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب ہدایت الاذکیاء الی طریق الاولیاء میں شروط توبہ 2 بیت میں فرمایا ہے، اطلب متابا بالندامۃ مقلعا وبعزم ترک الذنب فيما استقبل وبراءة من كل حق الآدمی وبهذه الأركان فرع وكملا۔ کیا معنی ہے؟ اطلب مطابا یعنی اطلب التوبہ مع شروط، ما هو شروط؟ اول بالندامة مع الندامة البالغة فيما وقع منه من الذنوب كما قال صلی اللہ علیہ وسلم التوبة الندم۔ اول شرط ماذا؟ ندامة، والشرط الثاني وبعزم ترك الذنب فيما استقبل، عليك أن يكون عندك عزم، إرادة مصممة بترك الذنب في المستقبل۔ اطلب متابا بالندامة مقلعا، هذا هو الشرط الثاني، مقلع، الإقلاع عن الذنب يعني ترك ذاك الذنب الذي كان ارتكبه فيما قبل۔ والشرط الثالث اطلب متابا بالندامة مقلعا وبعزم ترك الذنب فيما استقبل۔ والشرط الرابع وبراءة من كل حق الآدمی۔ هكذا شروط 4 إن شاء الله نشرح في الباب الخاص لشرائط التوبة، فهمون إن شاء الله؟ فإذا أين وصلنا؟ فلما أن حصلت له التوبة الصادقة وفرغ من هذه العقبة
حن إلى العبادة ليأخذ فيها إن شاء الله من هنالك غدا بإذن الله تعالى. وشكرا لكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.